بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موضوع سخن ہے مدارس کا کردار۔ معزز سامعین، انسانی زندگی کی تاریخ جہاں سے ملنا شروع ہوتی ہے، تعلیم و تعلم کا سلسلہ بھی وہی سے ملنا شروع ہوتا ہے۔ گویا علم کا حصول انسان کی فطرت کا حصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تہذیب، ثقافت اور تاریخ کے بنیاد کے پتھروں کے ساتھ ہی تعلیم و تعلم کے اوزار اور اوراق بھی ملنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس میں شبہ نہیں ہے کہ ہر زمانے کے تعلیم کا معیار زمانے کے تقاضے کے مطابق ہوتا ہے، اور ہر مذہب میں اپنی تعلیمات اور انسانی زندگی کی ارتقاء اور انسانیت کے ارتفاع اور خدا اور بندے کے تعلقات اور کائنات بنائے جانے کے اسباب پہ آگاہی پر زور دیا جاتا ہے۔ مگر یہ بھی ایک سچائی ہے کہ اسلام دنیا کا پہلا ایسا مذہب ہے جس کا باضابطہ آغاز ہی تعلیم و تعلم کی آیت کریمہ سے ہوتا ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر حصول علم کی توجہ دینے کی تاکید کی ہے۔ جب اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے گھبرا کر انہیں ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے، اور پھر وہاں پر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کو تعلیم پر توجہ دینے کی تاکید کی۔ اس لیے اسلام میں تعلیم و تعلم کا رواج ابتدا ہی سے پایا جاتا ہے۔ آج کچھ لوگوں کو مدارس کا نام سن کر ایک خاص قسم کی چڑ پیدا ہوتی ہے۔ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مدارس کا یا تو نصاب بدل دینا چاہیے یا اس کو یکسر بند کر دینا چاہیے، اور اسکول و کالج کی تعلیم جدید ہے، اور اسکول و کالج کی تعلیم زمانے کے تقاضے کے عین مطابق ہے۔ ان لوگوں کو شاید یہ نہیں پتا کہ دنیا میں سب سے پہلے تعلیم اور علم کی پیاس مدارس نے ہی بجھائی ہے۔ علم کیا ہے اور اس کا حصول کتنا اہم ہے، یہ سبق مدارس نے ہی لوگوں کو سکھایا۔ ہر شعبہ علم کی ترقی کی راہ مدارس نے ہی ہموار کی، کیونکہ اسلام میں علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے فرض قرار دے دیا گیا تھا۔ اس لیے حصول علم سے محرومی کا تصور اسلام میں تکلیف دہ ثابت ہو رہا تھا۔ تو اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے اور مسلمانوں تک صحیح علم کی روشنی پہنچانے کے لیے مسلم حکمرانوں نے بڑے پیمانے پر مدارس قائم کیے، اور اسی روایت اور اسی روشنی سے کئی ممالک نے اور کئی قوم نے اپنے خاکدان کو روشن کیا اور اس علم کی روشنی کے سفر کو دوام بخشا۔ خود ہندوستان میں ہی اسی روشنی سے کئی چراغ جلائے گئے۔ آپ لوگوں کو شاید یہ نہیں پتا ہوگا کہ ہندوستان میں انگریز کی آمد کے پہلے سارے مذاہب کے لوگ مدارس میں ہی تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ کم لوگوں کو یہ پتا ہے کہ راجہ رام موہن رائے مدرسے سے فضیلت کا مکمل کورس کیے ہوئے تھے، اور فضیلت کے اعتبار سے وہ عالم، فاضل اور مولانا تھے۔ تو کیا یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ انہوں نے اسلام کے تعلیم ہی کے بدولت یہ جانا کہ ستی پرتھا ایک غیر انسانی عمل ہے؟ آپ لوگ ذرا اپنے ماضی میں توجہ دیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہندوستان کے ابتدا کے جتنے بھی لیڈرز اور ہیرو گزرے ہیں وہ سب کے سب مدارس سے ہی تعلیم یافتہ تھے۔ اس میں علماء فضلاء بھی تھے، حکماء اطباء بھی تھے۔ گویا آج سے 100-200 سال پہلے تعلیم یافتہ ہونے کا مطلب ہی مولانا ہونا تھا، اور مولوی مہیش، مولوی مدن جیسے نام آج بھی اردو ادب میں مشہور و مقبول ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مدارس کے نظام نے ہندوستان میں تعلیم و تعلم کا رواج عام کیا، اتنے بڑے ملک سے جہالت کو دور کرنے کا فریضہ انجام دیا۔ اور اسی طرح سے مدارس اور مکاتب کی اہمیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ دینی مدارس، دینی علماء ملک کی نظریاتی سرحدوں کے معاون و محافظ ہے۔ دینی مدارس
ہدایت کے سرچشمے ہے دینی مدارس، ابتدائے دین کے گہوارے ہے۔ دینی مدارس کا کسی بھی تخریبی کام سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں۔ یہ تو مغرب کا پروپیگنڈا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ دینی مدارس کے طلبہ تنگ نظر ہوتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ دینی مدارس کی تعلیمات اور دینی مدارس کے طلبہ وسیع النظری کے حامل ہوتے ہیں، کیونکہ اسلام تو مساوات، برابری کا درس دیتا ہے، اونچ نیچ کو مٹانے کا درس دیتا ہے، اور صاف لفظوں میں کہتا ہے کہ سارے انسان ایک ماں باپ کے اولاد ہے، الا یہ کہ کوئی اپنے اعمال، اپنے اخلاق و کردار کی پاکیزگی سے بلند مرتبہ عطا کرے۔ معزز سامعین، میں یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ ہندوستان کے ترقی کے وقار کو بلند کرنے میں دینی مدارس کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے۔ وطن عزیز جب غلامی کے دور سے گزر رہا تھا تو ہندوستان کی ثقافت اور ہندوستانیوں کی خودداری اور ان کا مذہب جب خطرے میں تھا تو اسے بحال کرنے کے لیے دینی مدارس اور دینی مدارس کے علماء نے بہت ہی بنیادی اور اہم رول ادا کیا تھا۔ شاہ ولی اللہ دہلوی، شاہ عبدالعزیز دہلوی سے لے کر آج تک کے بڑے علماء ملک و ملت کی ترقی کے لیے بہت ہی بنیادی رول ادا کر رہے ہیں۔ آزادی کے لیے جان قربان کرنے والوں میں سب سے بڑی تعداد علماء کی اور مدرسے سے پروردہ لوگوں کی ہے۔ مولانا محمود الحسن، مولانا وحید اللہ سندھی سے لے کر مولانا ابوالکلام آزاد، شوکت علی، حضرت موہانی جیسے علماء اکرام کی خدمات سے تاریخ اتنی روشن اور تابناک ہے کہ ہندوستان ہمیشہ اس پر فخر کرتا رہے گا۔ اور دینی مدارس صرف دین ہی نہیں بلکہ انسانیت، خدمت خلق، اعلیٰ کرداری اور آپسی اتحاد، مساوات اور بھائی چارے کے عملی نمونے کے گہوارے ہے۔ دینی مدارس ہی ہے جہاں پر حسن اخلاق اور خدمت خلق کی تعلیم دی جاتی ہے۔ یہی مدارس ہے جہاں سے آج بھی علم کی وہ روشنی پھوٹتی ہے جو انسان کو اس کے اصل مقام تک پہنچاتی ہے، اشرف المخلوقات اور انسانیت کے مقام تک پہنچاتی ہے، اور اس کے باطن کو منزہ اور پاک کر کے اسے اصل مقام تک پہنچاتی ہے۔ اس لیے دینی مدارس کی حفاظت کرنا اور اسے سنبھال کر رکھنا اور اس کے مستقبل کو محفوظ بنانا ہم سب مسلمانوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ میں جاتے ہوئے 4 اشعار کے اندازے میں مسلمانوں سے ایک شکوہ کرتے جا رہا ہوں کہ ساری دنیا پہ ہماری ہی حکومت ہوتی، ہم ہی سلطان جہاں، ہم ہی تو غازی ہوتے، آنکھ مسجد و مدرسوں کی طرف کون اٹھا سکتا تھا، 5 وقتوں کے اگر ہم ہی نمازی ہوتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔